بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شغف قرآن سے متعلق اقوال سلف و اکابرین۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ان الفاظ میں قرآن سے اپنا تعلق بیان کرتے ہیں: کاش میری مشغولیت صرف قرآن ہوتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے قرآن کے علاوہ دیگر چیزوں میں اتنا زیادہ وقت ضائع کرنے پر افسوس ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے: خدا کی قسم، آپ حلاوت ایمان نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو محبت خداوندی کا سبب ہو، اور وہ ہے قرآن، کیونکہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: اگر آپ علم پھیلانا چاہتے ہیں تو قرآن کو پھیلاؤ، کیونکہ اس میں اول و آخر کا علم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے: جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے مکینوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں۔ اور وہ گھر جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ گھر اپنے مکینوں پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اس گھر سے خیر و برکت اڑ جاتی ہے، اور فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں۔ حضرت اعمش کا قول ہے: اللہ نے جن چیزوں کے ذریعے مجھے عزت بخشی ہے ان میں قرآن سر فہرست ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قسم بخدا، قرآن کریم کے بغیر کوئی مالدار نہیں ہو سکتا، اور قرآن کو لازم پکڑنے کے بعد کوئی شخص واقعے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ جب بھی میں معمولات کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتا ہوں تو میرے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، اور میں اسی وجہ سے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا تھا یہاں تک کہ ایک دن میں 10 پارے پڑھ لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن عبد الواحد مقدسی نے ضیاء مقدسی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: جب انہوں نے علم کے لیے رخت سفر باندھا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اس کو مت چھوڑو، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ تلاوت قرآن کے بقدر ہی آسان ہوگا۔ حضرت ضیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا کہ جب میں کثرت سے قرآن پڑھتا تھا تو میرے لیے سماع حدیث اور کتابت حدیث آسان ہو جاتی تھی، اور جب میں قرآن نہیں پڑھتا تھا تو میرے لیے دشوار ہو جاتی تھی۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو بندگان خدا تھے انہوں نے قرآن کریم کو اپنے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ خط سمجھا اور شب و روز اس میں تفکر و تدبر۔ حضرت ضیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا کہ جب میں کثرت سے قرآن پڑھتا تھا تو میرے لیے سماع حدیث اور کتابت حدیث آسان ہو جاتی تھی، اور جب میں قرآن نہیں پڑھتا تھا تو میرے لیے دشوار ہو جاتی تھی۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو بندگان خدا تھے انہوں نے قرآن کریم کو اپنے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ خط سمجھا اور شب و روز اس میں تفکر و تدبر کرتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے: اگر انسان کے قلوب دیگر گندگیوں سے پاک و صاف ہو جائیں تو وہ بھی کبھی بھی تلاوت قرآن سے شکم سیر نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو شعر کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے مت پڑھو اور ردی کھجور کی طرح اس کو مت پھیلاؤ۔ قرآن کے عجائبات کے وقت ٹھہر جاؤ اور اپنے قلب کو جھنجھوڑو۔ تم میں کوئی بھی صرف اخیر صورت کا پڑھ لینا اپنا مقصد نہ بنائے۔ طلبہ عزیز، قرآن کریم کے برکات و ثمرات، اہمیت و افادیت وہ آپ نے اکابرین کی زبان سنا کہ ان کی زندگی میں قرآن کو کیا اہمیت حاصل تھی۔ انہیں افادیت و اہمیت کے تحت جامعہ چاہتا ہے کہ طلبہ جامعہ میں تلاوت کی فضا قائم ہو، قرآنی ماحول بنے، طلبہ تلاوت کلام پاک میں ایک دوسرے سے مسابقہ کریں، کتاب اللہ کو حفظ جاں بنائیں تاکہ یہ ہمارے ہر کام میں خیر و برکت کا ذریعہ ہو۔ اسی کے تحت آج سے جامعہ نے نظام بنایا ہے
کہ ہر درسگاہ میں ایک جدول دیا جائے گا اور ایک طالب علم ذمہ دار ہوگا جس کے پاس آپ مکمل امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ یومیہ تلاوت کی مقدار نوٹ کروائیں گے۔ جس نے آدھا پارہ پڑھا وہ آدھا، ایک والا ایک، اسی طرح 3، 5 جو بھی ہو، اپنی سہولت سے مقدار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن روزانہ تلاوت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ اس نظام کو اپنے شوق و رغبت سے خوب پروان چڑھائیں گے اور ایک قرآنی و نورانی ماحول تشکیل دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔